اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت ہمارے جو علماء ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، ہمارے پاکستان کے، دنیا کے، اس لیے کہ خاص طور پہ پوری دنیا میں اور اس وقت پاکستان میں علماء کے کردار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت چھیڑ خانی ہو رہی ہے ہمارے اسلام کی اقدار کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ۔ میں آج پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جس کا میں خود بھی سپورٹر رہا ہوں پچھلے 5 سال اور ابھی بھی ہوں، مگر میں سپورٹر اور ووٹر تو ہو سکتا ہوں مگر غلام نہیں کسی کا ہو سکتا۔ جہاں میرے پاکستان کو اور عالم اسلام کو اور عالم اسلام کی تعلیمات کو، ہماری اسلامی اقدار کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا تو میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے وہ پاکستانی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو۔ جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، کیونکہ ایمان کی 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ سامنے ہتھیار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ آپ دل سے برا جانیں۔ میرے پاس یہی ہتھیار ہے کہ میں ایک میسیج کنوے کروں۔ میں دل میں تو برا سمجھتا ہوں مگر جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر بھی رہا ہوں۔ کشمیر کے معاملے میں 370 کو چھیڑا گیا۔ نمبر 2، اس وقت اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت کے حوالے سے اور یورپین پارلیمنٹ میں جو قرارداد ہوئی اس حوالے سے جو اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے، میرا شاید اتنا علم نہیں ہوگا، علماء اس کو بہتر جانتے ہیں۔ میں علماء سے مخاطب اس لیے ہوں کہ ہماری کوئی بھی سیاسی پارٹی ان پہ بات نہیں کرے گی، اس لیے ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے آپ کو لبرل ثابت کرتی ہیں، تب ان کو پذیرائی ملتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یورپ میں، غیر اسلامی ممالک میں۔ وہ نہیں بولیں گے، حکومتی نمائندگان اس لیے نہیں بولیں کہ ان کے بھی تحفظات ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ اگر علماء کرام ہمارے پاکستان کے اور دنیا کے وہ بھی مفادات کی خاطر، مفادات کی نظر ہو گئے تو عام عوام کا کیا بنے گا؟ کون پاکستان کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی اقدار کو، ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کی چوکیداری کون کرے گا؟ میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا، بہت سارے ہمارے عالم دین ہیں، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، وہ اکثر بڑے معاملات میں نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی آواز سنی جاتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں طارق جمیل تو پیدا کر دیے مگر آج تک ایک طارق بن زیاد بھی پیدا نہیں کیا، ایک بھی صلاح الدین ایوبی والی تربیت نہیں کی۔ ہمارے قادری صاحب، طاہر القادری صاحب، ان کا آنا جانا کینیڈا اور یہاں، ان کے اپنے تحفظات، اپنے مفادات ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں علماء ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خصوصی نظر رکھیں، خاص طور پہ اس حکومت کی سرگرمیوں پہ جو موجودہ ہو رہی ہیں، ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔